بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق۔ فضا کی بلندیاں اور تارے ایک عظیم حقیقت پر شاہد ہیں۔ وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب۔ تجھے خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ تارے کی شہادت سے کیا مقصود ہے؟ یعنی اس نہایت روشن ستارے کی شہادت سے جو رات کی تاریکیوں میں قندیل نورانی بن کر آتا ہے، وہ نظر تو آتا ہے رات ہی کو، لیکن دن کے وقت بھی وہ مٹ نہیں جاتا، موجود رہتا ہے، صرف اس کی روشنی ہماری نظروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ إن كل نفس لما عليها حافظ۔ یہی کیفیت انسانی اعمال کی ہے۔ انسان اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے سمجھتا ہے کہ اس کے جو اعمال دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں ان کا وجود باقی نہیں رہتا، اس لیے ان پر گرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خیال خام ہے۔ اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ہم نے ہر فرد کے اعمال کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ اس کی ابتدا اس مادہ تولید سے ہوئی جو اچھل کر رحم میں گرتا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ مادہ اپنے مقام تولید سے سیدھا عورت کے رحم میں نہیں جا گرتا، وہ مرد کی پیٹھ اور پیڑوں کی ہڈیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا خارج ہوتا اور اپنے مستقر میں پہنچتا ہے۔ اس مادہ تولید میں زندگی مثمر شکل میں ہوتی ہے اور پھر رحم مادر میں مختلف منازل سے گزر کر وہ مشہود شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، ان سے پوچھو کہ اس میں ناممکن بات کون سی ہے؟ اس دنیا میں زندگی مشہود ہوتی ہے، طبعی موت سے اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ وہ پھر مضمر ہو جاتی ہے، تو کیا وہ خدا جس نے اسے اس سے پہلے مضمر سے مشہود بنایا تھا اس پر قادر نہیں کہ ایک بار پھر مضمر کو مشہود کر دے؟ یقیناً وہ اس پر قادر ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ اس وقت جس طرح زندگی مضمر سے مشہود ہو جائے گی، اسی طرح انسانی اعمال کے پوشیدہ نتائج بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اس وقت کوئی قوت ایسی نہیں ہوگی جو ان مخفی نتائج کو بے نقاب ہونے سے باز رکھ سکے، اور نہ ہی انسان کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے ان نتائج کی تباہیوں سے بچا سکے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ یہ تو رہا اخروی زندگی کا ماجرا۔ اس سے پہلے یہاں بھی ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اجرام فلکی کے نئے نئے پہلو جو ان کی گردش کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔
اور وہ زمین جو بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل نکالتی اور اس طرح بیج کے اندر مثمر زندگی کو مشہود بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ إنه لقول فصل۔ عرض یہ کہ تمام مظاہر فطرت جن میں تخریب و تعمیر کا یہ عمل مسلسل جاری و ساری ہے، اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان کی تمدنی زندگی میں بھی اس انقلاب کا آ جانا جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ایک طے شدہ بات ہے۔ اس وقت اس کا پہلا تخریبی مرحلہ سامنے ہے، اس کے بعد یہ دانہ پھوٹ کر ایک نئے پودے کی شکل اختیار کرے گا اور وہ اپنے وقت پر لہلہاتی کھیتی بن جائے گی۔ وما هو بالهزل۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، کوئی لغوی دعویٰ یا دیوانے کی بڑھ نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ یہ مخالفین اس کو روکنے کی تدبیریں کر رہے ہیں کہ وہ واقع نہ ہونے پائے، لیکن ہمارا قانون بھی اس سے غافل نہیں، وہ بھی اپنی تدابیر میں مصروف ہے۔ بات صرف مہلت کے وقفہ کی ہے، یعنی وہ وقفہ جو بیج کے فصل بننے تک کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ سو تو ان مخالفین کو سر دست ان کے حال پر چھوڑ دے، ہمارے قانونی مکافات کے مطابق انہیں تھوڑی سی مہلت مل رہی ہے، اس کے بعد ان کی گرفت ہوگی اور وہ انقلاب آ جائے گا۔